مسیح کے عظیم جلالی قدوس اور بابرکت نام ہے. آپ سب کو سلام. خوش ہیں؟ ہلیلویا ہلیلویا. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور میں موجود ہیں اور خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں. آمین. خدا کے کلام میں سے آج جو ہم سیکھنے کو ہیں میرے ساتھ نکالیے گا. مقدس داؤد نبی کا زبور ہے اور زبور 147 اور اس کی پہلی چند آیات جو ہے جو ہم اپنے کلام میں سے سیکھیں گے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی چیزیں بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. خداوند کا کلام میں سے دیکھیں گے آج پہلی آیت سے کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند کی حمد کرو. خدا کی مدح سرائی کرنا بھلا ہے اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے. خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے. وہ اسرائیل کے جلاوطنوں کو جمع کرتا ہے. وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے. وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے. ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے. اس کے فہم کی انتہا نہیں. خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے. وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے. خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ. ستار پر ہمارے خداوند کی مدح سرائی کرو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جن پر خداوند کی برکت ہو. سب کے آمین. سب بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں. سب لوگ بیٹھ جائیں. خوبصورت زبور ہے. اگر یہ سارا زبور پڑھا جائے تو بہت زبردست یہ زبور ہے. اس میں خدا کی تعریف کے بارے میں لکھا گیا ہے. داؤد نبی یہ بات لکھتا ہے, کہتا ہے خداوند کی حمد کرو. اور ایک بات ہم بائبل میں پڑھتے ہیں, کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ حمد کرنا راست باز لوگوں کو. حمد کون لوگ کرتے ہیں؟ راست باز لوگ, خدا کے لوگ, خدا کی پرستش کرتے ہیں. خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے گھر میں آنا زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ لکھا گیا کہ تیرے گھر میں جو ہے ایک پل گزرا 1000 سالوں سے بہتر ہے. خدا کے گھر میں ہم جتنا ٹائم گزارتے ہیں, ہم جتنے مرضی سال زندہ رہیں, اگر ہم خدا کے گھر سے باہر ہیں یا خدا سے دور ہیں, خدا کے ساتھ ہماری رفاقت نہیں, خدا کے ساتھ ہماری جان پہچان نہیں, خدا کے ساتھ ہماری واقفیت نہیں, تو پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا کے حضور میں ہم تھوڑے سال گزارے لیکن وہ بابرکت ہوتے ہیں. آمین. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جوانی میں خدا کو یاد کرتے ہیں,
اور کلام مقدس میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ مبارک ہے وہ جو جوانی کے دنوں میں خداوند کو یاد کرتا ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ پرستش کرتا ہے، وہ زیادہ خدا کو ٹائم دیتا ہے، وہ اپنا جو اچھا وقت ہے وہ جوانی کا وہ خدا کو دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ مڈل میں آ کر کچھ لوگ 30-35 سال کی عمر میں یا 40 سال یا 45 سال کی عمر میں آ کے خدا کے قریب آتے ہیں، اور کچھ لوگ 60 65 70 کی سال کی عمر میں جا کر خدا کو قبول کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ساری عمر ہی خدا کو یاد نہیں کرتے۔ ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس طرف جائیں گے؟ حالانکہ ابلیس کی اور خدا کی ایک جو ہے وہ کشمکش ہے۔ ابلیس چاہتا ہے میرے زیادہ لوگ ہوں، ابلیس یہ چاہتا ہے میرے زیادہ لوگ ہوں، تو کیا خدا شکست کھائے گا؟ کیا خدا شکست کھائے گا؟ اس کے لوگ زیادہ ہوں گے یا ابلیس کے لوگ زیادہ ہوں گے؟ خدا کے لوگ زیادہ ہوں گے، اس لیے کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے۔ خدا کبھی بھی شکست نہیں کھائے گا۔ خدا کا گھر جو ہے جو اس نے ہمارے لیے بنایا ہے وہ اس کے لوگوں سے بھر جائے گا، اس کے لوگوں سے بھرے گا۔ وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی پتال میں سڑنے نہیں دے گا، وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی جو ہے اس جگہ پر جانے نہیں دے گا۔ جائیں گے وہاں پہ لوگ، یہ نہیں بھی نہیں جائیں گے، جائیں گے لیکن اتنے نہیں جائیں گے جتنے ابلیس جو ہے وہ امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو کبھی بھی جو ہے، کیونکہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا ہے، اور خدا انسان سے بہت پیار کرتا ہے۔ آمین۔ خدا انسان سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے کہتا ہے داؤد، یہ کہتا ہے خداوند کی حمد کرو۔ نبی آئے، رسول آئے، خدا کے لوگ بھی ہیں اب، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں خدا کی حمد کرو، خدا کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اگر کچھ لینا ہے، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو خدا کے حضور آ جائیں، اگر آپ نے سرفرازی لینی ہے تو خدا کے پاس آ جائیں، اگر آپ نے کاروبار اپنا اچھا چمکانا ہے تو خدا کے پاس آ جائیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہر چیز آپ کے لیے مہیا ہوتی جائے گی۔ اور پھر لکھا گیا کیونکہ خداوند کی مدح سرائی کرنا بھلا ہے۔ جو لوگ خداوند کی مدح سرائی کرتے ہیں، اچھا ٹیلنٹڈ لوگ بہت ہیں، بڑے لوگ ایجوکیشن میں یا اور بہت سارے فن انسان کے پاس بہت ہوتے ہیں، وہ اپنے فن پہ کچھ لوگ فخر کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی ایجوکیشن پہ فخر کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے مال و دولت پر فخر کرتے ہیں، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ کس پہ فخر کرتے ہیں؟ وہ خدا پر فخر کرتے ہیں۔ وہ اپنی دولت پر فخر نہیں کرتے، وہ اپنے فن پہ فخر نہیں کرتے، وہ اپنی ایجوکیشن پہ فخر نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے خدا کی طرف سے ہے، اور وہ اپنے خدا پر فخر کرتے ہیں، اسی لیے خدا انہیں گرنے نہیں دیتا، خدا انہیں سنبھالتا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ یہ ایمان بھی صرف ایمانداروں کے پاس ہی ہے۔ ایماندار اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرا خدا، میں جب بھی پکاروں گا اپنے خدا کو، وہ میری دعا کو سنے گا۔ ایماندار لوگ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، باقی لوگ نہیں رکھتے۔ ایماندار کہتا ہے جب میں پکاروں گا وہ مجھے جواب دے گا۔ اتنا بھروسہ مسیحی لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو اپنی دعا پہ بھروسہ ہوتا ہے، اپنے خدا پر بھروسہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی پکاروں گا میرا خدا سن لے گا۔ آمین آمین۔ تو اس لیے
दाऊद ये बात बड़ी खूबसूरती से लिखता है, कहता है क्योंकि खुदावंद की मदासराई करना भला है। मदासराई करना भला है। जब जो लोग खुदा की मदासराई करते हैं वो कभी गिरते नहीं है, वो कभी मायूस नहीं होते, वो कभी अंधेरे में नहीं रहते, ना ही खुदा को अंधेरे में चलने देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा गया, खुदावंद यरूशलेम को तामीर करता है, वो इस्राएल के जलावतनों को जमा करता है। खुदा जो है ना, वो यरूशलेम को तामीर करता है। यरूशलेम जगह का नाम है और खुदा अपने लोगों को जो है वो जमा करता है। खुदा अपने लोगों को ढूंढता है। आज भी खुदा अपने लोगों को ढूंढ रहा है। कैसे ढूंढता है वो कहता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। ये ढूंढ रहा है खुदा। खुदा आज भी ढूंढ रहा है। खुदा आज भी नॉक कर रहा है, हर दरवाजे पे नॉक करता है। खुदा जब से दुनिया में आया यीशु, उस वक्त से वो दरवाजे पे नॉक कर रहा है और वो कहता है किसी ना किसी तरीके से मैं इस बेटे बेटी को जो है अपने पास ले आऊं, ताकि ये परेशानी में ना रहे, ताकि ये किसी मुसीबत में ना फंस जाए, ये किसी बुरी राह पे ना चल पड़े। क्योंकि इब्लीस तरह तरह के फंदे लगाए बैठा है। इब्लीस तरह तरह के राह जो है उसने बना रखे हैं। कोई नाइट डांस पार्टी हो रही है, कोई कुछ पार्टीज होती हैं, डिफरेंट तरीके से पार्टीज होती हैं और लोग उस तरफ जो है मूव करते हैं। ये इब्लीस के फंदे हैं जो लोग मूव करते हैं उस साइड पे, लोग उस तरफ पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन खुदा जो है वो अपने लोगों के लिए रास्ते बहाल करता है कि वो मेरी तरफ आए। और जब खुदा की तरफ जो लोग चल पड़ते हैं उन्हें ये चीजें पसंद नहीं आती, उन्हें ये चीजें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि नाच रंग नाजेबा नाच रंग जो है ये खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को डिफरेंट तरीके से नाच रंग इतना भी, यानी कि वो जिस तरह के लोग जिन्होंने जो तरीका कार अपना लिया है वो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को वो लिबास पसंद नहीं है जो जिस तरह के लोग पहन रहे हैं। बाइबल मुकद्दस साफ तौर पे, क्लियर तौर पे बयान करती है, लोग स्लीवलेस बाजू, बगैर बाजुओं के जो खवातीन है वो शर्ट्स पहन लेती हैं, मर्द पहन लेते हैं, तो खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है। टाइट्स पहन लिए, खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है। यही चीजें पहन के चर्च आ जाते हैं। किस तरह का लिबास है आपका? खुदा के घर का भी लिहाज नहीं लोग रखते, लेकिन खुदा इन चीजों को पसंद नहीं करता। और जब खुदा की लाठी चलती है तो फिर लोग कहते हैं हमने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया, फिर कैसे ये वबा हम पे आ गई। लेकिन हम अपने तौर तरीके या अपने लिबास पर या अपनी बोलचाल पर गौर नहीं करते। सम टाइम होता है हम किसी की दिल आजारी कर देते हैं और उससे भी खुदा जो है वो नाराज होता है, क्योंकि इंसाफ करना खुदा का काम है। कलाम मुकद्दस में लिखा गया, खुदा शिकस्ता दिलों को जो है वो पसंद करता है। शिकस्ता दिल, जो टूटे हुए दिल हैं, जो मायूस लोग हैं, खुदा उन्हें पसंद करता है और खुदा अपने पास बुलाता है। खुदा किसी गुनहगार की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक इंसान की तौबा तक पहुंचे। तो जब खुदा ये चाहता है तो फिर हम कौन हैं? हम किसी की दिल आजारी क्यों करते हैं? सिर्फ एक ही काम खुदा के कलाम मुकद्दस में जो बार बार आता है वो आता है, खुदा की हम्द करो, खुदा की प्रस्तुति करो,
خدا کی عبادت کرو. ایک ہی بات بار بار آتی ہے اور اسی پہ جب ہمارا فوکس ہو جائے گا تو ہم خدا کے اچھے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. جتنے لوگوں نے اس چیز کو جان لیا ہے انہوں نے برکت پائی ہے. آمین. سو میرے عزیزوں، کلام مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی گئی، خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ. خداوند کے حضور شکر گزاری کا کیا کرو؟ گیت گاؤ. تو جب ہم شکر گزاری کا گیت گاتے ہیں، ہم اکثر زبوریں گاتے ہیں، 136 زبور گاتے ہیں، شکر یہوہ دائی کرو کرو شکر یہوہ دا. تو جب ہم شکر کرتے ہیں، یہوہ کا شکر کرتے ہیں، الوہیم کا شکر کرتے ہیں، ادونائے کا شکر کرتے ہیں، یہوہ رافع کا شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر ہماری جو روٹی پانی اس پر برکت آ جاتی ہے. تب تو میری عبادت کرنا، میں تیرے روٹی اور پانی پر اور تیرے بیچ میں سے تمام بیماریوں کو. تو جب ہم شکر گزاری کریں گے تو پھر کیا بیماری رہے گی؟ کیا ہمارے اندر کوئی پریشانی رہے گی؟ کیا ہم مصیبت میں پھنسے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ ہمیں ان ساری وباؤں سے، ان ساری پریشانیوں سے، ان ساری مصیبتوں سے نکال دے گا. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا خداوند کی شکر گزاری کرو، اس کی شکر گزاری کا گیت گاؤ. تو جب شکر گزاریاں تو بہت ہے اس کی، ہر بات میں شکر گزاری کرو، ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، ہر بات میں ایک سانس بھی اگر لیتے ہیں تو اس میں بھی خدا کی شکر گزاری ہے. خدا نے، ہم رات بھر سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، شکر گزاری کرنی چاہیے. خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے زندہ رکھا ہے، تو نے ہمیں نیا دن بخش دیا ہے. ہمارے لیے ہر ایک جو دن آتا ہے وہ نیا دن ہے، کہ اس نے ہماری زندگی میں نیا دن بخشا ہے. پھر جب رات ہوتی ہے، سارے پہر کے لیے خدا کو شکر ادا کریں کہ اس نے سارا دن، ہم جاب پہ گئے، خیر و سلامتی کے ساتھ واپس آئے، ہم نے کام کیے، خدا نے ہر طرح سے محفوظ رکھا، ہر بیماری سے محفوظ رکھا، ہر طرح کے وائرس سے محفوظ رکھا. اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. خدا کی جب شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں. ہم خداوند کو اپنا مالک حقیقی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ہے وہ مالک ہے، وہ ہمارا خدا ہے جس نے ہمیں زندہ اور سلامت رکھا ہے. اور جب ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا کی جو ہے وہ عزت نہیں کرتے. خداوند کے کلام مقدس میں اسی لیے لکھا گیا کہ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، ہر بات میں خدا کو یاد کرو. تو جب شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم اپنے خدا کو پریورٹی دیتے ہیں، ہم اپنے خدا کو آنر دیتے ہیں کہ وہی ہمارا خالق اور مالک ہے. اس لیے خداوند کے حضور آنا، خداوند کی عبادت کرنا، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. آمین. داؤد نبی اسی بات پہ آکینڈ نہیں کر دیتا، بلکہ وہ تو یہ زبور اگر پورا پڑھے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. سردی، گرمی، کلام مقدس میں اسی زبور میں لکھا گیا کہ خدا اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور ٹھنڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اگر آپ پڑھیں اس کو، پورے کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے جب وہ کلام اس کا نازل ہوتا ہے نا تو سردی کی شدت کم ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب کلام کے اندر گرمی ہے، تاثیر ہے. خدا اپنا جو ہے وہ کلام نازل فرماتا ہے اور انسان کو ہیٹ دیتا ہے. خدا کا کلام اس کو قوت دیتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے انسان کی ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں اور اس کے کلام سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں. خدا کا کلام مقدس میں لکھا گیا کہ وہ ٹیڑھی ہڈیوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے. اور کلام مقدس میں کس چیز کی ہم صفت کریں، کیونکہ خدا کا کلام اتنی
شکر گزاریوں سے بھرا ہے کہ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری ہے. آمین. اچھی اولاد کا ہونا شکر گزاری ہے, فرما بردار اولاد کا ہونا شکر گزاری ہے, تابعداری میں رہنے والی اولاد کے لیے شکر گزاری ہے, اچھی بیوی مل جانا, اچھا شوہر مل جانا شکر گزاری ہے. یہ ساری شکر گزاریاں جب خدا کی ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو چھوٹا کر کر خدا کو بڑا کرتے ہیں. جب خدا کو بڑا کرتے ہیں تو پھر ہم خدا ان کی تعظیم کرتے ہیں. آمین. میرے عزیزو, ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے, ہم نے اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے, اور داؤد کی اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو وہ کہتا ہے خداوند کی حمد کرو. خداوند کی حمد کرتے ہی رہنا ہے. جب خداوند کی حمد کریں گے تو کبھی بھی نہ تو تیری مٹی میں سے آٹا ختم ہوگا اور نہ ہی تیرا دیا بجھے گا. اس بیوہ کی طرح جب ہمارا ایمان ہو جائے گا, ایلیا نے کہا کہ تو میرے لیے پکا کے لا, تیرے لیے بھی خدا انتظام کر دے گا. تو اس نے اسی ایمان پہ بنا دیا کہ چلو خدا کا بندہ تو پیٹ بھر کے کھائے, ہمارا پھر خدا وارث ہے. تو کیا اسے کمی ہوئی؟ نہیں کمی, بلکہ اس نے کھایا, اس کے بیٹے نے کھایا, ایلیا نے پتہ نہیں پھر کتنی بار کھایا, اور اس کی فیملی پھر اس کے بعد آ گئی. خاندان پتہ نہیں کتنے لوگ تھے, تعداد تو نہیں لکھی ہوئی, لیکن کتنے لوگ تھے. کلام مقدس میں لکھا کہ اس کی فیملی بھی آ گئی, اس کا خاندان آ گیا. خاندان میں 50 لوگ بھی ہو سکتے ہیں, 100 بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس سے بھی. پتہ نہیں کتنے لوگ آ گئے, کیونکہ لوگوں کو پتا چلا کہ اس کے گھر میں سب کچھ مل رہے ہیں. کوئی تھوڑا سا انسان ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اچھا اس کے پاس چلتے ہیں, ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. تو جب اس کے گھر میں تھا تو لوگ آتے گئے, وہ کھلاتی گئی, اور نہ مٹی سے آٹا ختم ہوا اور نہ دیا بجھا. ہلیلویا. تو جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں نا, جب ہم خاتموں کو پریورٹی دینا شروع کر دیتے ہیں, جب خدا کے کلام کو آنر دینا شروع کر دیتے ہیں, جب خدا کے لوگوں کو ویلکم کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ یقین جانیں کہ ہر چیز وافر مقدار میں ملتی جاتی ہے. یہ ایک گیو اینڈ ٹیک ہے. جب آپ دیتے ہیں تو پھر آپ کو ملتا ہے, اور آپ تھوڑا دیتے ہیں اور زیادہ ملتا ہے. ہم تھوڑا دیتے ہیں لیکن ہمیں ملتا زیادہ ہے, کیونکہ وہ جو دینے والا ہے اس کا سارا کچھ یہاں پہ جتنا کچھ بھی زمین پہ ہے, آسمان پہ وہ سارا کچھ اس میں ہی ہے. ایک بات چھوٹی سی کر کے اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کریں گے. جب میں نے روزہ رکھا 7 دن کا, تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اپنی پاکٹس خالی کر کے اپنی مسز کو دے دیا جو کچھ بھی تھا میرے پاس. میں نے کہا بس یہی ہے, آپ نے 7 دن تک کھانا ہے, اور اس کے بعد پھر آگے خدا مجھے کرے گا. کہہ رہی میری مسز مجھے کہتی ہے, بوا جی کہتی ہیں کہ لاسٹ ڈے جو ہوگا اس دن تو اتنے دیگیں بننی ہے, اتنا کچھ ہونا ہے, اتنا کھانا لوگوں نے آنا ہے, تو کیا لوگوں کو کھانا نہیں دینا؟ میں نے کہا اچھا دیکھیں گے, وہ پھر بعد کی بات ہے. لیکن خدا اس بات کو جانتا ہے. آپ بھروسہ جب خدا پہ رکھتے ہیں تو پھر خدا ہر چیز مہیا کرتا ہے. تو میں روزے میں بیٹھ گیا, خدا نے خوبصورت وقت دیا, خوبصورت ہر چیز, کھانا بھی دیا. ٹیم کے لوگوں کے اندر خدا نے یہ بات ڈال دی, میرے بھائیوں کے خاندان کے اندر یہ بات ڈال دی کہ آپ لوگوں نے یہ کچھ کرنا ہے, اور خدا ہی پھر لوگوں کو تیار بھی کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. آمین. حالانکہ کرسمس گزرا ہوا تھا, بہت سارے اخراجات تھے, ایکسپینسو بڑھ جاتے ہیں, لوگ پرابلم میں آتے ہیں, مشکل ہو جاتا ہے, لیکن خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے ذرائع مہیا کرتا ہے. آمین. ہم اس بات کو, انسان ہے نا, ایک دوسرے کی اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں, اس بات کو جانتے ہیں کہ مشکلاتیں کتنی ہیں, ہر انسان کی مشکلاتیں ہیں, لیکن
خدا وہاں سے بھی کاٹتا ہے جہاں پر وہ نہیں ہوتا، اور وہاں سے جمع کرتا ہے جہاں پہ ان کو گھیرتا بھی نہیں ہے۔ آمین۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کا کام ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی دم نہیں بلکہ سر بلند کرتا ہے۔ سرفرازی اس کی طرف سے ہے، وہ دم نہیں رہنے دیتا، سرفراز کرتا ہے، اور سرفرازی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا، ہمیشہ خدا پر توکل رکھنا ہے، خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ جو کچھ بھی مانگیں گے، میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، جتنے بھی خدام ہیں ان سب کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور خدا اس فیملی کے لیے مہیا کرے گا، ہر چیز مہیا کرے گا۔ کلام مقدس میں یہی بات لکھی گئی کہ خداوند کی حمد کرو کیونکہ خداوند بھلا ہے، وہ بھلا ہے۔ خداوند پر بھروسہ رکھیں، خداوند پر ایمان رکھیں، تو خداوند آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔